لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن لعنت کیے گئے ملعون ہوئے الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا من سے بنی اسرائیل علی پر لسان زبان داود و عیسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم ذالک یہ بما اس لیے عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھتے ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل میں کہ داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ بیٹے مریم کی یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے گزر گئے تھے یوں تو تمام کتب سماویہ میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے لیکن بنی اسرائیل کی کافروں پر جب وہ اشیان و تمرد میں حد سے گزر گئے کہ نہ مجرم کسی طرح ارتکاب جرائم سے باز آتا تھا اور نہ غیر مجرم کو روکتا تھا بلکہ سب شیر و شکر ہو کر بتکلف ایک دوسرے کے ہم پیالہ و ہم نوالہ بنے ہوئے تھے منکرات و فواحش کا ارتکاب کرنے والوں پر کسی طرح کے انقباض تقدر اور ترشروئی کا اظہار بھی نہ ہوتا تھا تب خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی جیسے گناہوں پر ان کی جسارت حد سے گزر چکی تھی یہ لعنت بھی جو ایسے جلیل و قدر انبیاء کے توسط سے کی گئی غیر معمولی طور پر تباہ کن ثابت ہوئی غالباً اسی لعنت کے نتیجے میں ان میں کے بہت سے افراد ظاہراً اور باطن بندر اور خنزیر کی شکل میں مسح کر دیے گئے اور باطنی مسح کا دائرہ تو اس قدر وسیع ہوا کہ ان کے بہت سے لوگ آج بھی ان مسلمانوں کو چھوڑ کر جو خدا کی تمام کتب سماویہ اور تمام انبیاء کی تصدیق و تعظیم کرتے ہیں مشرکین مکہ سے جو خالص بت پرست اور نبوت وغیرہ سے جاہل مہر ہیں مسلمانوں کے خلاف دوستی گانٹتے ہیں اگر ان اہل کتاب کو خدا پر نبی پر اور وحی الہی پر واقعی اعتقاد ہوتا تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس قوم کی ضد میں جو ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر مانتے ہیں بت پرستوں سے ساز باز کرتے یہ بے حسی بدمذاقی اور خدا پرستوں سے بھاگ کر بت پرستوں سے دوستی کرنا اس لعنت اور پھٹکار کا اثر ہے جس نے انہیں خدا کی رحمت عظیمہ سے کوسوں دور پھینک دیا ہے پچھلی آیات میں ان کی گزشتہ کفریات اور جرائم کو بیان کر کے غلف الدین اور گمراہوں کو رانہ تقلید سے منع فرمایا
تاکہ اب بھی اپنی ملعون حرکات سے تائب ہو کر حق صداقت کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس رکوع میں ان کی موجودہ حالت پر متنبہ کرتے ہوئے بتلایا کہ جو لعنت داؤد اور مسیح علیہ السلام کی زبانی ہوئی تھی اس کے آثار آج تک موجود ہیں۔ اہل اللہ اور عارفین سے نفرت و عداوت اور جاہل مشرکوں سے محبت، یہ کھلی دلیل اس کی ہے کہ ان کے قلوب خدائی لعنت کے اثر سے بالکل ممسوح ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی انہوں نے اپنی حالت کو نہ سنبھالا اور حق کی طرف رجوع نہ کیا تو ایسی شدید لعنت کے مورد بنیں گے جو خدا تعالیٰ سید الانبیاء خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان پر بھیجے گا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ کانوا لا یتناہون، ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے، عن سے منکر برے کام، فعلوہ وہ کرتے تھے، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا جو وہ تھے، یفعلون کرتے، آپس میں منع نہ کرتے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے، کیا ہی برا کام ہے جو کرتے تھے۔ لا یتناہون کے دو معنی ہو سکتے ہیں، نہیں رکتے تھے، کما فی روح المعانی، نمبر 2 نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، کما ہوا مشہور، جب بدی کسی قوم میں پھیلے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو تو عذاب عام کا اندیشہ ہے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترى آپ دیکھیں گے کثیراً اکثر منہم ان سے، یتولون دوستی کرتے ہیں، الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا، کافر، لبئس البتہ برا ہے، ما قدمت جو آگے بھیجا، لہم اپنے لیے، انفسہم ان کی جانیں، ان کے سخط غضبناک ہوا اللہ علیہم ان پر، اور فی العذاب عذاب میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ تو دیکھتا ہے ان میں کہ بہت سے لوگ دوستی کرتے ہیں کافروں سے، کیا ہی برا سامان بھیجا انہوں نے اپنے واسطے، وہ یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ کافروں سے مراد مشرکین ہیں، اور ان آیات کا مصداق یہود مدینہ تھے جنہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں سے لڑائی کی ٹھانی تھی، یعنی جو ظاہرہ اعمال کا مرنے سے پہلے آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں وہ ایسا ہے جو ان کو غضب الہی اور عذاب ابدی کا مستحق بناتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر كانوا يؤمنون ایمان لائے باللہ اللہ پر، والنبی اور رسول، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، ما نہ اتخذوہم انہیں بناتے اولیاء دوست، لیکن کثیر اکثر منہم ان سے فاسقون نافرمان۔ اور اگر وہ یقین رکھتے اللہ پر اور نبی پر، اور جو نبی پر اترا تو کافروں کو دوست نہ بنائے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ النبی سے بعض مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بعض کو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ان یہود کو واقعی یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور تعلیمات پر ہوتا تو نبی آخر زمان کے مقابلہ میں جن کی بشارت خود موسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں، مشرکین سے دوستی نہ کرتے، یا یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخلصانہ ایمان لے آتے تو ایسی حرکت ان سے سرزد نہ ہوتی کہ دشمنان اسلام سے ساز باز کریں۔ اس دوسری تقدیر پر آیت منافقین یہود کے حق میں ہوگی، خدا کی اور خود اپنے تسلیم کردہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی کہ اب موحدین پر مشرکین کو ترجیح دیتے ہیں۔ افسوس کہ آج ہم بہت سے نام نہاد مسلمانوں کی حالت بھی یہی پاتے ہیں کہ مسلمان اور کفار کے مقابلے کے وقت کافروں کو دوست بناتے اور انہی کی حمایت وکالت کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ لَتَجِدَنَّ تم ضرور پاؤ گے، اشد سب سے زیادہ، الناس لوگ، عداوتاً دشمنی، للذین آمنوا اہل ایمان مسلمانوں کے لیے، الیہود یہود، والذین اشرکوا جن لوگوں نے شرک کیا، ولتجدن اور البتہ ضرور پاؤ گے، اقربہم سب سے زیادہ قریب، مودتاً دوستی، للذین آمنوا ان کے لیے جو ایمان لائے مسلمان، الذین قالوا جن لوگوں نے کہا، انا ہم نصارى ذالک یہ، بأن اس لیے کہ منہم ان سے، قسیسین عالم، رہبان اور درویش، وَأَنَّهُمْ اور یہ کہ وہ لا يَسْتَكْبِرُونَ تکبر نہیں کرتے۔ تو پاوے گا سب لوگوں سے زیادہ دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور پاوے گا سب سے نزدیک
محبت میں مسلمانوں کے ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس واسطے کہ نصارہ میں عالم ہیں اور درویش ہیں، اور اس واسطے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا اور جب سمعوا سنتے ہیں، ما انزل جو نازل کیا گیا، الی طرف الرسول رسول، ترا تو دیکھے اعینہم ان کی آنکھیں، تفیض بہہ پڑتی ہیں، من سے الدمع آنسو، مما اس وجہ سے، عرفوا انہوں نے پہچان لیا، من سے کو الحق کی حق، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا پس ہمیں لکھ لے، مع ساتھ الشاہدین گواہ۔ اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول پر، تو دیکھے تو ان کی آنکھوں کو کہ ابلتی ہیں آنسوؤں سے، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا بات کو، کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ۔ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ وما اور کیا لنا ہم کو، لا نؤمن ہم ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ پر، وما اور جو جاءنا ہمارے پاس آیا، من سے پر الحق کی حق، ونطمع اور ہم طمع رکھتے ہیں، ان کے یدخلنا ہمیں داخل کرے، ربنا ہمارا رب، مع ساتھ القوم قوم، الصالحین نیک لوگ، اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لاویں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے، اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا ساتھ نیک بختوں کے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَأَصَابَهُمْ پس ان کو دیا اللہ بما قالوا اس کے بدلے جو انہوں نے کہا، جنات باغات، تجری بہتی ہے، من سے تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس سے ان میں، وذالک اور یہ جزاء المحسنین نیکوں کا جمع۔ پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کے کہنے پر، ایسے باغ کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہی، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین اور جو لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات، اولئک یہی لوگ، اصحاب ساتھی والے، الجحیم دوزخ۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو، وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے۔ ان آیات میں بتلایا گیا کہ یہود کا مشرکین سے دوستی کرنا محض اسلام اور مسلمانوں کی دعوت و بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اقوام سے زیادہ سابقہ پڑتا تھا، ان میں یہ دونوں قومیں یہود و مشرکین علی ترتیب اسلام و مسلمین کی شدید ترین دشمن تھیں۔ مشرکین مکہ کی اظہار ثانیت و عذر من الشمس ہیں، لیکن ملعون یہود نے بھی کوئی کمینہ سے کمینہ حرکت اٹھا کر نہیں رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبری میں پتھر کی چٹان گرا کر شہید کرنا چاہا، کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، سحر اور ٹوٹکے کرائے، غضب پر غضب اور لعنت پر لعنت حاصل کرتے رہے۔ اس کے بالمقابل نصارہ، باوجود کہ وہ بھی کفر میں مبتلا تھے، اسلام سے جلتے تھے، مسلمانوں کا عروج ان کو ایک نظر نہ بھاتا تھا، تاہم ان میں قبول حق کی استعداد ان دونوں گروہوں سے زیادہ تھی۔ ان کے دل اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے کی طرف نسبتاً جلد مائل ہو جاتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت تک عیسائیوں میں علم دین کا چرچا دوسری قوموں سے زائد تھا۔ اپنے طریقے کے موافق ترک دنیا اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے والے ان میں بکثرت پائے جاتے تھے۔ نرم دلی اور تواضع ان کی خاص صفت تھی۔ جس قوم میں یہ خصال کثرت سے پائی جائیں، ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں قبول حق اور سلامت روی کا مادہ دوسری اقوام سے زیادہ ہو، کیونکہ قبول حق سے عموماً تین چیزیں مانع ہوتی ہیں: جہل، حب دنیا یا حسد و تکبر وغیرہ۔ نصارہ میں قسیسین کا وجود، جہل کو، رہبان کی کثرت سے، جب دنیا کو نرمی دل اور تواضع کی صرف کبر و نحوت وغیرہ کو کم کرتی تھی۔ چنانچہ قیصر روم، مکوکش مصر اور نجاشی ملک حبشہ نے جو کچھ برتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کے ساتھ کیا، وہ اس کا شاہد ہے کہ اس وقت نصارہ میں قبول حق اور مودت مسلمین کی صلاحیت نسبتاً دوسری قوموں سے زائد تھی۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب ایک جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کو ہجرت کی، اور مشرکین نے وہاں بھی ملک کے حبشہ کے دربار تک اپنے پروپیگنڈا نہ چھوڑا، تو بادشاہ نے ایک روز مسلمانوں کو بلا کر
کچھ سوالات کیے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت بھی ان کا عقیدہ دریافت کیا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات پڑھی اور اپنا عقیدہ ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ بادشاہ بے انتہا متاثر ہوا اور اقرار کیا کہ جو کچھ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت عقیدہ ظاہر کیا ہے وہ بلا کم و کاس صحیح ہے۔ اس نے کتب سابقہ کی بشارات کے موافق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر زمان تسلیم کیا۔ قصہ طویل ہے۔ انجام کار ہجرت کے کئی سال بعد ایک وفد جو 79 مسلم عیسائیوں پر مشتمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور قرآن کریم کی سماع سے لذت اندوز ہوئے تو کلام الہی سن کر وقف گریہ و بکا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو اور زبان پر ربنا آمنا الہ یہ کلمات جاری تھے۔ ان آیات میں اسی جماعت کا حال بیان فرمایا ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی خبر نہیں دی گئی کہ ہمیشہ عیسائیوں اور یہود مشرکین وغیرہ کے تعلقات کی نوعیت اسلام و مسلمین کے ساتھ یہی رہے گی۔ آج جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں ان میں کتنے قسیس اور رہبان اور متواضع منکسر مزاج ہیں، اور کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے کلام الہی سن کر آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ جب اقربہم مودہ کی علت ہی جو آ گئی پانی آن نہیں تھی اندر کر گیا عیسائیوں اور یہود و مشرکین کے بیان ہوئے، اور جب کبھی اور جہاں کہیں بھی جس قدر مقدار میں موجود ہوں گے، اسی نسبت سے اسلام مسلمین کی محبت و دعوت کو خیال کر لیا جائے۔ ذالک بیان من قصص وربان اللہ استغفر نمبر 5 سورۃالمائده آیت نمبر 82 سے بیان کی گئی موجودہ نہیں تو معلول یعنی قرب موجود کیوں موجود ہوگا۔ بہرحال جو صاحب آج نبی کی عیسائیوں اور یہود مشرکین کے بیان ہوئے وہ جب کبھی اور جہاں کہیں جس مقدار میں موجود ہوں گے، اسی نسبت سے اسلام مسلمین کی محبت و دعوت کو خیال کر لیا جائے۔